اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بسند ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آدم علیہ السلام کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے ستر کو چھپانے والا تھا۔ جب وہ جنت میں غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ اس کے لیے ظاہر ہوئی تو وہ جنت سے نکلا۔ ایک درخت اس کے سامنے آیا تو اس نے آدم علیہ السلام کی پیشانی کے بال پکڑ لیے۔ اس کے رب نے اس کو پکارا، اے آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کہا، اللہ کی قسم، میرا یہ سارا عمل صرف تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن زمرہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے روایت کی ہے اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے، کیوں نہ کہ پہلی روایت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اور حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ پھر یہی روایت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے لگے، ارشاد الہی، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت و رجوع اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار اور اپنی فقیری اور محتاجی کا بیان ہے۔ اسی راز و نیاز اور عاجز و مسکنت کے انداز سے بنی آدم کی اولاد میں سے جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آدم و حوا اور ابلیس کو خطاب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کو کہا گیا کہ جنت سے اتر جاؤ، تمہاری آپس میں دشمنی اور لڑائی ہو گئی۔ اس بات کے محاطبین میں سانپ کے حامل ہونے کی دلیل وہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے ہم نے ان سے کوئی مصلحت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس سے تم سب اتر جاؤ، تمہاری ایک دوسرے کے لیے دشمنی ہو گئی۔ یہ حکم آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔ حوا آدم علیہ السلام کے تابع تھی اور سانپ ابلیس کے ساتھ تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تثنیہ کے انداز سے سب کو حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب قوم کی بکریاں اس میں چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے پاس حاضر تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ حکم مدعی اور مدعی علیہ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا، یعنی بعد میں جمع کا الفاظ بولا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ تثنیہ کا الفاظ آیا ہے وہاں بھی جمع مراد ہے۔ حبوط اترنے کا دوبارہ ذکر، باقی رہا حبوط اتارنے کا دوبارہ تذکرہ، جیسے اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ تو بعض مفسرین کی رائے ہے جنت سے آسمانی دنیا کی طرف اتارنا ہے اور دوسرے سے مراد آسمانی دنیا سے زمین کی طرف اتارنا ہے، لیکن یہ رائے ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حبوط کے ضمن میں فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا حبوط زمین کی طرف تھا۔ صحیح یہ ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے، یہ لفظی لحاظ سے تکرار ہے اور ہر ایک کے ساتھ ایک الگ حکم ذکر کیا ہے۔ پہلے کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان کی آپس میں عداوت ہو گئی اور دوسرے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو میری طرف سے ہدایت آنے پر اس کی پیروی کرے گا وہ سعادت مند ہوگا اور اس کی مخالفت کرنے والا بدبخت ہوگا۔ قرآن مجید میں اس اسلوب کلام کی کئی مثالیں ہیں۔